بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دھرتی ویس کے دوستو السلام علیکم۔ معزز ناظرین، سابق صدر عالی مرتبت جنرل پرویز مشرف میر ظفر اللہ خان جمالی کو وزیر اعظم بنانے کے حق میں نہیں تھے۔ انہوں نے الیکشن 2002 کے بعد اپنے خفیہ کے دوستوں سے کہا کہ بلوچستان سے وزیر اعظم چاہیے۔ دوستوں نے کہا کہ قومی اسمبلی میں بلوچستان کی 14 جنرل سیٹوں کا کوٹہ ہے، جس میں سے صرف 2 ممبر مسلم لیگ کاف کے ہیں، ایک NA 270 سے پیر عبدالقادر گیلانی اور دوسرے NA 266 سے میر ظفر اللہ خان جمالی ہیں۔ پرویز مشرف اس حد تک تو آگاہ تھے کہ میر ظفر اللہ خان جمالی وفاقی وزیر رہے، بلوچستان کے وزیر اعلیٰ بھی رہے، لیکن اس سے زیادہ وہ نہیں جانتے تھے، لہٰذا خفیہ والوں نے انہیں بتایا کہ جمالی صاحب کے خاندان کی تحریک پاکستان میں بہت خدمات ہیں۔ ان کے تایا میر جعفر خان جمالی کا شمار قائد اعظم کے بھروسے کے لوگوں میں ہوتا تھا۔ 7 اپریل 1967 کو جب جعفر خان جمالی کا انتقال ہوا تو محترمہ فاطمہ جناح نے کہا تھا کہ آج میرا دوسرا بھائی بھی میرا ساتھ چھوڑ گیا۔ معزز ناظرین، جعفر خان جمالی نے بلوچستان میں مسلم لیگ کی تنظیمی سرگرمیوں کی خبر گیری کے لیے ایک ہفتہ روزہ بھی شروع کرایا تھا، جس کی ادارت کی ذمہ داریاں ممتاز صحافی اور ناول نگار نسیم حجازی کے سپرد تھیں۔ خفیہ والوں نے اپنی بریفنگ میں جنرل مشرف کو مزید بتایا کہ قائد اعظم اور جعفر جمالی میں اس قدر انسیت تھی کہ جمالی کے ایک مقدمے کی فیس لیے بغیر قائد نے وکالت کی تھی۔ جنرل پرویز مشرف نے اتنا کچھ سننے کے بعد کہا کہ اچھا، ظفر اللہ جمالی سے ملاقات کراؤ۔ 1-2 دنوں بعد جب ظفر اللہ جمالی ملاقات کر کے چلے گئے تو جنرل پرویز مشرف نے کہا کہ نہیں یار، یہ سلوار پہنتا ہے، مجھے پتلون والا وزیر اعظم چاہیے۔ دوستوں نے کہا سر، سلوار ہمارے قومی لباس کا حصہ ہے۔ جنرل مشرف بولے وہ بات ٹھیک ہے، مگر تم کوئی پتلون والا لاؤ۔ دوستوں نے کہا سر، قائد اعظم بھی سلوار پہنا کرتے تھے۔ جنرل خاموش رہے۔ دوستوں نے برف پگھلتی دیکھ کر مزید کہا کہ جنرل ضیاء الحق تو سلوار پہن کر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں خطاب کر آئے تھے۔ یوں ظفر اللہ جمالی وزیر اعظم بن گئے۔ دوستو، دھرتی ویس کی یہ کاوش آپ کو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔